الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کے آخر میں توبہ کی شرطیں بیان فرمائی ہیں، جن کی تشریح آپ کے سامنے پہلے ہو چکی ہے. اور یہ توبہ کی شرطیں ایسی ہیں کہ ہم سب کے اختیار میں ہر وقت ہیں. یہ شرطیں کوئی غیر اختیاری نہیں ہیں اور ہمارے اختیار سے باہر نہیں ہیں. اس لیے جیسے گناہ انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، لہذا جس سے گناہ ہو تو وہ توبہ بھی نہ چھوڑے، توبہ بھی کرتا ہی رہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب بھی گناہ ہو آدمی توبہ کر لیا کرے، توبہ کرتے ہی اور ان شرائط کے مطابق توبہ مکمل کرتے ہی وہ بالکل گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو جیسے ہمارے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ہم دھو کر پہنتے ہی رہتے ہیں. کپڑے میلے ہوتے ہیں اور میلے تو ہوں گے، جب میلے ہوں گے تو وہی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، صابن موجود ہے، صابن لگائیں، کپڑے کو دھوئیں، کپڑا صاف. ایسے ہی گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، بس توبہ کا صابن اپنے پاس رکھیں اور توبہ کا صابن استعمال کرتے رہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہیں. حضرت بابا نجم حسن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میں نے پہلے بھی سنایا تھا، دوبارہ سناتا ہوں، جس میں توبہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس کا بڑا عظیم فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. بس اب گناہ ہو تو ہوں، جان کر تو نہ کریں، اگر ہو جائیں
تو بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، توبہ کر لینی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبر میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے اور ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس ترجمے سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے اور ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. جب تیار ہیں تو بس ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. بس دو باتیں جو میں نے گزشتہ منگل کو عرض کی تھیں وہ پھر دوبارہ دوہرا دوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائیں. ایک یہ ہے کہ کسی آدمی سے چاہے کتنے ہی گناہ ہو جائیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جب بھی وہ توبہ کرے گا ان شرائط کے مطابق توبہ کرے گا انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تو ایک تو کوئی آدمی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ کسی سنگین سے سنگین اور بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے پر تکیہ لگا کر کے گناہ کرنے کی جرات نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا اس لیے نہیں ہے کہ بندے گناہ کریں. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور مغفرت کو سنتے ہیں تو وہ اس سے یہ غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے تو خوب گناہ کرو. معاذ اللہ خوب چوری کرو، خوب ڈاکے ڈالو، خوب شراب پیو، خوب جھوٹ بولو، خوب غیبت کرو، یہ کرو وہ کرو، جو دل چاہے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور ایسے لوگوں کو جب ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی تم ایسے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، ایسا کر رہے ہو، ویسا کر رہے ہو، ارے بھئی اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں گناہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے. تو یہ بھی غلط ہے، یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہونا اس لیے نہیں ہے کہ بندے دیدہ دانستہ گناہ کرنے لگیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ کا سریع الحساب ہونا یاد کرنا چاہیے اور اپنے غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والے. دنیا میں جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایمان نہیں لائے، دیکھ لو دنیا میں کیسے کیسے ہولناک اور خوفناک عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے. اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے عبرت لینی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والوں کے اور توبہ کرنے والوں کے بے شمار واقعات ہیں. ایک دو واقعے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں اس لیے سنا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے معاف کردہ بندوں میں شامل فرما دے اور دوزخ سے آزاد ہونے والے بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما لے اور ہمیشہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرماتے رہے. ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے جو تفاسیر کے اندر مذکور ہے.
اور اس کی حیثیت تفسیری روایت کی سی ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں بارش بند ہو جاتی ہے، پیداوار ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بنی اسرائیل کو پیش آئی، قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ بارش کی دعا فرما دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں اور یہ ہماری قحط سالی دور ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا کہ کل صبح سب میدان میں چلو اور وہاں پر سب جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر بارش کی دعا کریں گے۔ سب کے سب مقررہ وقت پر وہاں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمانے والے، بنی اسرائیل ان کی دعا پر آمین کہنے والے۔ دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے۔ اس کے بعد پھر دعا ختم کی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے دن بارش کی دعا مانگنے کے بعد بارش نہ ہو تو دوسرے دن دعا کرو، دوسرے دن بھی بارش نہ ہو تو تیسرے دن دعا کرو، تیسرے دن کے بعد بھی بارش نہ ہو تو پھر چھوڑ دو۔ بس 3 دن تک دعا کی جاتی ہے، اور ہمارے دین میں نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء کے بعد بھی دعائی ہوتی ہے۔ تو دوسرے دن بھی بنی اسرائیل میدان میں جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، بارش نہیں ہوئی۔ پھر تیسرے دن بھی جمع ہوئے اور دیر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے تھے، یہ اللہ پاک نے ان کو اعزاز عطا فرمایا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ آج تیسرا دن ہے اور اس قدر آہوزاری کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل نہیں ہو رہی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو کبھی اپنے بندوں کی اس قدر آہوزاری، آپ اتنی زیادہ اپنے بندوں کی آہوزاری کرنے پر مجبور نہیں فرماتے، اس سے پہلے ہی اپنی بارش برسا دیتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم 3 دن سے آپ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جب تک وہ اس مجمع میں موجود ہے ہم بارش نہیں برسائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر وہ اس مجمع سے نکل جائے تو ہم بارش برسا دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار وہ کون سا بندہ ہے میں کیا جانوں، اور میں کیسے اس سے کہوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر بس یہ اعلان کر دو، ہم آپ کی آواز سب کے کانوں میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بندے کان میں بھی یہ بات پہنچ جائے گی، تو اگر وہ مجمع سے الگ ہو جائے گا تو ہم بارش برسا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ بھائی میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 3 دن سے آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس مجمع میں ہمارا ایک ایسا بندہ موجود ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، اور چونکہ وہ اس مجمع میں موجود ہے تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہاں سے الگ ہو جائے تو ہمیں کوئی عذر نہیں ہے بارش برسانے میں، ہماری طرف سے بارش ہو جائے گی۔ لہذا اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ وہ برائے مہربانی اس مجمع سے الگ ہو جائے تاکہ لوگ بارش سے مالا مال ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمکنار ہوں۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو وہ شخص مجمع میں موجود تھا اور اسے کانوں میں بھی یہ اعلان پہنچا تو وہ بڑا شرمندہ اور نادم ہوا اور دل میں وہ رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے یاد کرنے لگا کہ یا اللہ اب تک تو آپ نے میرا گناہ پر پردہ رکھا ہے، آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ میں کون ہوں اور میں کیا گناہ کرتا ہوں، لیکن آج میں پکڑا گیا، یا اللہ آج میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے پکڑا گیا، اب اگر میں اس مجمع سے نکلتا ہوں تو پھر میری نسلوں پر لوگ لعنت بھیجیں گے کہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا ایسا اور ویسا تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اپنی بارش روک لی تھی، تو میں تو اب ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاؤں گا اور میری تو کوئی حیثیت باقی نہ بچے گی، یا اللہ اب اگر نہ نکلوں تو یہ سارے کے سارے میری وجہ سے تکلیف میں، کیونکہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اب میں کروں تو کیا کروں، نکلوں تو پریشانی، نہ نکلوں تو مصیبت، یا اللہ میں اپنے گناہ سے میں باز آیا، اب تک جو میں نے آپ کی نافرمانی کی میں یا اللہ اس سے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس گناہ پر آج پردہ رکھ لیجیے اور مجھے اس ذلت اور رسوائی سے بچا لیجیے، اگر آج میں رسوا ہو گیا تو پھر رسوائی رہوں گا پھر میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ نکلے تو بارش ہو، وہ بندہ نکلے تو بارش ہو، وہ بندہ نکلے تو بارش ہو، کافی دیر ہو گئی بندہ کوئی نکلا نہیں اور بادل اور گھٹائیں جو ہیں وہ اٹھنے لگی اور آسمان کے اوپر چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف بادل ہی بادل ہو گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تک تو کوئی شخص نکلا نہیں ہے، بارش پہلے ہی ہو رہی ہے۔ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ وہ بندہ یہاں سے نکل جائے تو ہم بارش برسا دیں، نکلا ہے نہیں، بارش پہلے ہی ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پروردگار اعلان تو کچھ ہوا تھا، معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ اعلان تو یہ ہوا تھا کہ وہ ہمارا نافرمان بندہ یہاں سے چلا جائے ہم بارش برسا دیں گے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں برابر، مجھے تو کوئی نکلتا ہوا نظر آیا نہیں ہے اور بارش تو شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے، اس لیے کہ اب وہ ہماری نافرمانی سے باز آ گیا ہے۔ اللہ، اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم سے معافی مانگ لی ہے، اپنے گناہ سے باز آ گیا، تو ہمیں کوئی کسی سے کوئی لینا دینا تھوڑی ہے۔ اس کے گناہ بارش میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اب اس نے توبہ کر لی تو ہم نے اپنی بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ یہ بندہ تو قابل زیارت ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ نے بارش بند کی تھی اسی کی وجہ سے آپ نے بارش برسا دی، تو میں تو اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس شخص کے اوپر ہم نے 40 سال تک پردہ رکھا، جس کے عیب اور گناہ پر ہم نے 40 سال تک پردہ رکھا، آج ہم تمہیں دکھا کر اسے رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ، یہ ہے ستار العیوب، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پردہ رکھنے والے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی اس کو حقیر سمجھتے یہ برا سمجھتے، بلکہ وہ اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا بندہ عجیب و غریب ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے اور وہ بھی اپنے بندوں کے ستاری فرمانے والے ہیں۔ وہ اس قدر ستار ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ بندہ نہیں دکھایا، نہیں بتایا کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھتے ہیں، ہم ہی خود اپنا پردہ اٹھا دیں تو وہ ہماری غلطی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا پردہ جو ہے وہ چاک نہیں فرماتے ہیں اور اس کی پردہ دری نہیں فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی پردہ رکھتے ہیں، آخرت میں بھی پردہ رکھتے ہیں۔
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مخلوقات میں سے اپنے پاس بلائیں گے. قیامت کے دن سب لوگ میدان میں موجود ہوں گے، ہزاروں لاکھوں انسان موجود ہوں گے، تو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے اور اس کو اپنی اوٹ میں کر لیں گے، اور پھر اس سے پوچھیں گے بھائی تم نے فلاں دن کیا کیا تھا، فلاں دن تم نے یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کیا تھا. وہ جو ہے بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا اللہ میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلاتے جائیں گے تم نے فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، فلاں دن یہ گناہ کیا تھا، اور ایسے کیا تھا، ویسا کیا تھا. وہ بندہ مانتا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ اسے گنوا دیں گے تو فرمائیں گے بھائی تم جو کچھ میں نے کہا تم نے ایسے ہی کیا. جی میں نے ایسے کیا، مجھ سے غلطی ہوئی. اب وہ سب سوچے گا کہ بھائی اب میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب میں تو سب کے سامنے کہیں ذلیل نہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو جس طرح ہم نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا آج بھی ہم تمہارا پردہ رکھتے ہیں اور ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی. یہ بندہ مومن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. اور جو کفار و مشرکین ہوں گے وہ سب کے سامنے اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے اور رسوا اور ذلیل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ بھائی دنیا میں بھی پردہ رکھتے ہیں، آخرت میں بھی پردہ رکھتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے اور ہمیں حیا آنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے مہربان ہیں تو ہمیں ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی نافرمانی سے بہت ہی بچنا چاہیے. غلطی ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ فضل اور عدل دیکھو. ایک ہے فضل، ایک ہے عدل. عدل کے معنی انصاف کے ہیں اور فضل کے معنی مہربانی کے ہیں. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ ہے، رحمت و مغفرت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کافروں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں. جس کی تشریح یوں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ایماندار ہیں، اگر وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. دنیا میں نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرماتے ہیں، قدم قدم پر ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے کاموں کو آسان فرماتے ہیں، ان کو ہر طرح کی راحت اور سہولتیں عطا فرماتے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو قلبی سکون عطا فرماتے ہیں. اگر وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ چڑھ کر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، صدقے کے فوائد اور برکات سے مالا مال فرماتے ہیں. اس نیک عمل کا دنیا میں تو بطور نمونے کے میں نے چند فوائد بیان کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بس. اور آخرت میں ہر نیک عمل کا حضور کی وجہ سے آپ کی امتیوں کے لیے یہ خصوصی رعایت ہے کہ ہر نیک عمل کا کم سے کم 10 گنا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور دوسری طرف اگر کوئی بندہ مومن گناہ کر لے گا تو گناہ لکھنے والا فرشتے فوراً نہیں لکھتا ہے، وہ فوراً نہیں لکھتا. وہ اگر لکھنا بھی چاہتا ہے تو جو نیکی لکھنے والا فرشتہ اسے کہتا ہے بھی ٹھہر جا، ہو سکتا توبہ کر لے، پھر مٹانے بھی تو پڑے گی. گناہ مٹانا پڑے گا تو انتظار کر لیتے ہیں اس کا. توبہ کر لیتا ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں نے حدیث سنا دی کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. اور اگر وہ لکھ لیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تب اسے مٹا دیتا ہے. اور جب مٹا دیتا ہے تو پھر وہ گناہ مٹنے کے بعد پھر وہ فرشتہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا. تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو نیکی کم سے کم 10 گنا لکھی جاتی ہے.
اور یہ کم سے کم ہے کہ اس سے بھی زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس کے چاہے نیکیاں بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں، جیسا اخلاص ہوتا ہے ویسے ہی اس کی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے اخلاص کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اگر کوئی صحابی اللہ کے راستے میں ایک مد یا آدھا مد غلہ خیرات کرے، جو خیرات کرے، ایک مد آدھا سیر کا ہوتا ہے تقریباً، اب آدھا سیر کی کیا حیثیت ہے، اور اس کا بھی آدھا کرو تو ایک پاؤ گندم یا ایک پاؤ جو، وہ اگر اللہ کے راستے میں خیرات کرے تو، اور صحابہ کرام کے علاوہ امت میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی وہ صحابی کے ایک مد جو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام کو جو حضور کی صحبت سے یہ عظیم اخلاص حاصل ہوا، اس کی وجہ سے ان کا ثواب بھی اتنا بڑھ چڑھ کر لکھا جاتا ہے۔ تو کم سے کم 10 گنا نیکی اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتے ہیں، اور جیسا جس کا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی اس کے عمل کا اور زیادہ ثواب ملتا ہے، 770 گنا، پھر 700 گنا، اس سے بھی بڑھ کر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ نہیں تو ایک نیکی کا بدلہ بس ایک نیکی ہونا چاہیے، ایک گناہ کا بدلے میں ایک گناہ لکھا جانا چاہیے، جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حضور کی امت کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ ہے کہ ہمارا ثواب گناہ ایک لکھا جاتا ہے اور نیکی 10 گنا لکھی جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی لکھی جا سکتی ہے، جیسا جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا اور جتنا اخلاص اتنا ہی ثواب۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہوا ہے، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف یہ ہے کہ اگر کافر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں، لیکن دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کو اس نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ جیسے کسی کافر نے صدقہ دیا یا کسی کی مدد کر دی، کسی کو تسلی دے دی، کسی کو سہارا دے دیا، کوئی اور نیک کام کر لیا، تو اس نیکی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ کافر اگر نیک کام کرے تو اس کو ثواب سے محروم نہیں فرماتے ہیں، عوض اور بدلے سے محروم نہیں فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ آخرت میں کافروں کے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کے اس نیک کام کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب آخرت میں جائے گا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دنیا میں فلاں نیک کام کیا تھا، کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا، کسی ننگے کو میں نے کپڑے پہنائے تھے، کسی بھوکے کو میں نے کھانا کھلایا تھا، کسی پیاسے کو میں نے پانی پلایا تھا۔ بھائی دنیا میں کافر پانی بھی تو پلاتے ہیں، ان کے سبیلیں بھی ہوتی ہیں، غریبوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور بہت سے کارۂ خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا انصاف ہے، نہ انصافی نہیں ہے، لہذا کافر بھی اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں بدلہ دیتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اور کافروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس پر بھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ آسمان سے 2 فرشتے اترے زمین پر اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے۔ دونوں فرشتوں کی کسی کے ایک کام پر ڈیوٹی لگائی گئی اور کہا گیا جاؤ تم جا کر اپنا اپنا کام انجام دے کر کے آؤ۔ تو یہ اب دونوں فرشتے آسمان سے اترے، درمیان میں ان کے آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک نے دوسرے سے پوچھا بھائی تم کس کام کے لیے مقرر کیے گئے ہو؟ تو ایک نے تو یہ بتایا کہ میری ڈیوٹی ایک مسلمان کے اوپر لگائی گئی ہے، اور یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کا انتقال کا وقت قریب ہے اور اس کے سر میں بڑی سخت خارش ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردست خشکی اس کے دماغ میں ہو گئی ہے، نیند وغیرہ بھی اس کی اڑ گئی ہے۔
اور اس کے گھر میں اس کی الماری میں زیتون کے تیل کی ایک بوتل بھی بھری ہوئی رکھی ہے، اور اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس میں سے تیل اپنے سر میں لگواؤں تاکہ میری خارش دور ہو اور مجھے آرام ملے۔ لیکن مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر کے وہ تیل کی بوتل الماری میں سے نکال کے فرش پہ مار دوں تاکہ اس کا تیل جو ہے وہ مٹی میں جذب ہو جائے اور وہ اپنے سر میں تیل کی مالش نہ کروا سکے، ایسے ہی تڑپ تڑپ کے اس کا انتقال ہو جائے۔ میں تو یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس نے دوسرے سے پوچھا تمہاری کس کام پہ ڈیوٹی لگی ہے؟ کہا میری ڈیوٹی ایک کافر کے اوپر لگی ہے، اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کا مچھلی کباب کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اور وہ سمندر کے جس کنارے رہتا ہے وہاں آج کل مچھلی کا سیزن نہیں ہے، لہذا اس کے نہ گھر میں مچھلی ہے نہ مارکیٹ میں مچھلی ہے، کہیں بھی مچھلی نہیں مل رہی ہے، اور اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں مچھلی کباب کھاؤں۔ تو مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں جاؤں اور سمندر میں سے دور دراز جہاں جہاں مچھلیاں ہیں انہیں گھیر کر کے کنارے پر لاؤں، اور اسے گھر والے اس کے کہنے کی وجہ سے اور اصرار کرنے کی وجہ سے کنارے پر جائیں اور وہ مچھلی پکڑ کے لے جائیں اور بھون کر کباب بنا کر اسے کھلائیں تو اس کا انتقال ہو۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کہ عجیب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دیکھو مجھے یہ حکم ہے کہ میں اس کافر کو مچھلی کباب کھانے کا بندوبست کروں، اور وہ مومن ہے ایماندار ہے، اس کے بارے میں یہ حکم ملا ہوا ہے تمہیں کہ تم جاؤ جا کر کے وہ گھر میں ہوتے ہوئے تیل کو بھی گرا دو تاکہ نہ تیل ہوگا نہ مالش ہوگی۔ اب یہ دونوں گئے اور جا کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا فریضہ انجام دے دیا اور اپنی اپنی ڈیوٹی انہوں نے ادا کر دی، اور ادا کرنے کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے پروردگار آپ کا جو حکم تھا ہم بجا لائے، اور آپ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اگر آپ بیان فرما دیں تو ہمیں اور بھی اطمینان ہو جائے گا۔ تو من جانب اللہ ان کو بتایا گیا کہ مسلمان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ مومن کا آخرت میں ایک مقام مقرر ہے، ہر مومن کا جنت میں ایک مقام مقرر ہے جہاں اس کو پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اس کو دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جتنا وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جتنا وہ نیک کام کریں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ بندہ اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکا جس سے وہ اس مقام پر فائز ہو سکتا اور پہنچ سکتا، اور اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی، تو ہم نے اس کو یہ تکلیف دی، اور اس تکلیف پر اس نے صبر کیا، اس صبر کے نتیجے میں ہم نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نے یہ تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ جا کر کے اس کا تیل گراؤ تاکہ اس کو تکلیف ہو، اور جب تکلیف ہوگی تو وہ صبر کرے گا، اور جب صبر کرے گا تو اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں اس کے لیے ہم نے جگہ مقرر کی ہے۔ یہ ہے سبحان اللہ۔ اور دوسرے کے فرشتے کے بارے میں فرمایا بھائی تمہیں اس لیے ہم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ اسے مچھلی کباب کھلاؤ، اس لیے کہ اس کافر نے دنیا کی زندگی میں ایک نیک کام بھی کیا ہوا تھا، اور اس کا بدلہ دینا ہمارے ذمہ تھا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی نیکی کا اس کو بدلہ دیں، لہذا ہم نے اس کو مچھلی کباب کھلا کے اس کی نیکی کا بدلہ ادا کر دیا۔ اب کسی نیکی کا بدلہ اس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، اب وہ آخرت میں آئے گا تو اپنے کفر کی وجہ سے اللہ بچائے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ تو بھئی ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ فضل و کرم کا ہے، رحمت کا ہے۔ جب رحمت کا ہے تو بس ہم اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر گزار بندے بنے
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے معاملے کی وجہ سے اور رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے، غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی اور زیادہ نافرمانی کریں. ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا ہمارے ساتھ معاملہ، دنیا میں بھی ان کے فضل سے کام بنے گا، آخرت میں بھی کشتی ان کے فضل سے پار لے گی. ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ نزہۃ البساطین میں لکھا ہے، اور یہ کتاب بہت پیاری ہے بھائی، یہ ہم سب کے مطالعے میں ہونی چاہیے. اس میں تمام بزرگوں کے واقعات ہیں جن کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، دنیا سے دل ہٹتا ہے، آخرت کی طرف لگتا ہے. تو اس میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا بھی عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے. وہ فرماتے ہیں میرا شروع کا زمانہ جو تھا وہ دین سے دوری کا اور آزادی کا تھا، اور مجھے کچھ پینے پلانے کی بھی عادت تھی. بس میری زندگی ایسی دین سے دور تھی. اسی دوران میں نے ایک باندی خریدی، پھر اس سے اللہ پاک نے مجھ کو ایک بیٹی عطا فرمائی. بیٹی جو تھی بہت خوبصورت اور بہت بھلی اور بہت ہی ملنسار تھی، اور جیسے بچیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ محبت کرنے والی ایسی تھی. اور جب اللہ پاک نے عطا فرمائے تو میرا اس سے بڑا دل بہلتا تھا. جب کبھی میں گھر میں بیٹھ جاتا تو وہ میرے گود میں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور میرے سے کھیلتی، کبھی وہ میری داڑھی کے بال کھینچتی، کبھی کچھ کرتی، مجھے بڑا مزہ آتا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی. میں نے بڑا علاج کیا لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد مجھے بڑا ہی صدمہ ہوا اور بڑا ہی غم ہوا، اور میری زندگی جو ہے نا ایک دم اجیرن ہو گئی اور جینا میرے لیے مشکل ہو گیا. ہر وقت اس کی یاد مجھے ستاتی. تو ایک دن اسی طرح شعبان کی 15ویں شب تھی، اور میں بس اس کے غم میں نڈال گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور سب لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں. میں بھی اپنی قبر سے نکلا. اب نکلا تو قیامت کا منظر دیکھ کر کے میں بڑا ہی گھبرایا، کیونکہ میں اپنی زندگی سے واقف تھا کہ میری زندگی میں تو گناہ ہی گناہ ہے، نیک اعمال تو ہے نہیں. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب ہوگا تو میرا کیا بنے گا. تو میں قبر سے تو نکل گیا لیکن میں بہت ہی گھبرایا اور بڑا متفکر پریشان تھا کہ اچانک ایک مصیبت اور آ گئی کہ اسی سوچ میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز میرے پیچھے بھاگی ہوئی آ رہی ہے اور سر 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 کی سی آواز آ رہی ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت خوفناک اژدہا میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا، جیسے کہ وہ ابھی آ کر میرے ڈسے گا. تو اسے دیکھ کر کے تو میرے اوسانی خطا ہو گئے. خوف کے مارے ایک دم میں آگے بھاگا. اب میں آگے بھاگا وہ جیسے میں تیز بھاگا تو وہی میرے پیچھے تیز تیز آنے لگا. اب تو مجھے یقین ہی ہو گیا کہ یہ میرے ہی پیچھے آ رہا ہے. اب میں بڑا پریشان. چلتے چلتے راستے میں ایک کوئی بہت ہی نیک بزرگ بالکل نحیف اور کمزور سے ایک راستے کے کنارے کھڑے ہوئے نظر آئے. میں نے کہا یا حضرت ذرا آپ میری مدد فرمائیے اور مجھے اس سانپ سے بچائیے، یہ اژدہا میرے پیچھے آ رہا ہے، یہ مجھے ڈس لے گا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو بہت ہی کمزور ہوں، میرے میں تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں تم کو اس سے بچا سکوں. تم آگے جاؤ، شاید تمہارا اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت کا ذریعہ بنا دے. میں آگے گیا تو ایک پہاڑ تھا، میں پہاڑ پہ چڑھ گیا. جب پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے اس کی طرف دوسری طرف دیکھا تو وہ جہنم دیکھ رہی تھی. اوہو، جہنم کو دیکھ کر کے اور میرا تو حال خراب ہو گیا. اور میں قریب تھا کہ اس میں گرتا پہ کسی نے نہیں تو ابھی جہنم کے لائق نہیں ہے.
یہ مجھے کسی نے کہا تو خیر مجھے ذرا سکون ہوا. پھر میں نیچے اتر کر آگے چلا تو وہ پھر میرے پیچھے آنے لگا. پھر میں چلتے چلتے پھر دوبارہ میں انہی بزرگ کے پاس سے گزرا. اب میں بڑا پریشان، یہ سانپ میرا پیچھا نہ چھوڑے. اب میں نہ کہیں ٹھہر سکتا ہوں نہ کہیں میں کھڑا ہو سکتا ہوں. خیر چلتے چلتے میں نے ان سے کہا حضرت میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی، آپ مہربانی کرو میری مدد کرو، اس سے مجھے بچاؤ. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کیا بچاؤں، میرے میں اتنی طاقت کہاں ہے. اچھا میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، سامنے جاؤ، یہ جو گول پہاڑ ہے اس گول پہاڑ کے پاس جاؤ، وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں جمع ہیں، اگر تمہاری بھی وہاں کوئی امانت ہوگی تو تمہیں مل جائے گی، شاید وہ تمہارے لیے کام آ جائے. تو میں وہیں بھاگا. جب وہاں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گول پہاڑ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو دروازے ہیں اور یہ کئی منزلہ عمارت ہے. تو جیسے میں وہاں گیا تو وہاں ملائکہ موجود تھے اور وہ جلدی سے انہوں نے دروازے کھولے اور جیسے دروازے کھولے اندر چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے باہر آئے اور وہ جلدی کہ دیکھ لو بھائی آپ کی کوئی امانت ہے تو آپ بھی دیکھ لو، آپ کا کوئی بچہ ہو تو یہ آپ دیکھ لو. لیکن ان میں سے تو کوئی ملا نہیں. تو اب میں ان کو دیکھ کے بڑا پریشان تھا. تو اچانک مجھے اوپر سے میری بیٹی نے دیکھ لیا. اس نے کہا ابا تم یہاں، اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ نیچے کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اوپر کھینچ لیا اور کہا ابا تم یہاں کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے اور تم اتنے پریشان ہو. اور پھر جناب اس نے وہ اپنے کمرے میں لے گئی اور میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اور پھر وہ جیسے دنیا میں میرے گود میں بیٹھا کرتی تھی اسی طرح میرے گود میں بیٹھ کر کے مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کہاں ہو؟ کہا ہم یہاں دنیا سے مرنے کے بعد ہم یہیں پر ہیں اور قیامت تک ہم یہیں رہیں گے اور ہم بڑے آرام سے ہیں. پھر میں نے اس سے پوچھا یہ سانپ کیا تھا، یہ اژدہا کیا تھا جو میرے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ تو شکر ہے تم نے یہاں بلا لیا تو میری جان بچ گئی، ورنہ تو وہ تو ڈسنے والا تھا مجھے. کہا بھائی یہ تمہارے بدعمالیاں ہیں، تمہارے گناہ ہیں، یہ تم کو دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں اور دوزخ میں آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے پیچھے آ رہا تھا کہ کسی کی تمہیں بھگا کر کے پہاڑ کے پیچھے دوزخ میں لے جا کر کے ڈالتے. پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ جو بزرگ مجھے راستے میں ملے تھے وہ کون تھے؟ کہتا ابا وہ تمہارے نیک اعمال تھے، تم نیکیاں تو کرتے نہیں ہو، نیک اعمال کرتے نہیں، اس لیے وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ تمہارے کام ہی نہیں آ سکے. پھر وہ کچھ قرآن شریف سنانے لگی تو میں نے کہا تم یہاں قرآن شریف بھی پڑھتی ہو؟ ہاں ہم قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں. پھر اس نے یہ آیت پڑھ کے سنائی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمانداروں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں؟ یہ اس نے آیت پڑھی تو میں نے کہا تم یہاں قرآن شریف بھی پڑھتے ہو؟ یہاں بجانا قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں ہم یہاں پر. بس یہ میں نے خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے اور پتہ چل گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اژدہا بھی میں نے دیکھ لیا جو میرے پیچھے تھا، جو میرے گناہوں کی صورت تھی، اور میں نے اپنے نیک اعمال بھی دیکھ لیے جو نہ ہونے کے برابر تھے، میرے کام نہ آ سکے. تو بس رات مبارک تھی، بس میں اسی وہ سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب ہی گڑ گڑا کر میں نے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگی. تو اللہ پاک نے میری توبہ قبول فرما دی. پھر یہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے کہ اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے. تو یہ ہے بھائی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو مایوس نہ ہو، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے اور اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کریں. ظاہر کے بھی اعمال صالحہ ہیں، باطن کے بھی اعمال صالحہ ہیں. تمام اعضاء و جوارح کو اپنے اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں لگانے کا اہتمام کریں. تو اس سے ہماری نیکیاں بڑھیں گی، گناہ گھٹیں گے، بلکہ توبہ سے گناہ مٹیں گے. تو بس پھر انشاءاللہ تعالیٰ کشتی پار لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیک اعمال کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر غلطی سے ہم سے گناہ ہو بھی جائیں تو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ مرتے دم تک توبہ کی توفیق عطا فرمانا. یا ارحم الراحمین، دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کے کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو. یا اللہ اپنے حقوق بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دینا. یا اللہ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمانا، ہم سے یا اللہ ادنیٰ حساب نہ لینا. یا اللہ ہمارے ساتھ کوئی حساب و کتاب کا معاملہ نہ فرمانا. یا اللہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ حساب کا معاملہ فرمایا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اپنے رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کی کامل بخشش فرما، مکمل مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین، ہم کو دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، ہم سب کو خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما. ہر شر ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچانا، قبر کے عذاب سے بچانا، ظاہر و باطن کے فتنوں سے بچانا، دجال کے فتنوں سے بچانا. یا اللہ چھوٹی بڑی ساری بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہمارے تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جہاں جہاں خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا اللہ ان کے نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین عافیت کامل عطا فرما، عافیت کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.